بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ، اور اللہ نے پیدا کیا تمہیں، پھر موت دے گا تمہیں. ومنکم، اور بعض تم میں سے، من یردو، لوٹائے جاتے ہیں طرف ارذل العمر کے، ارذل العمر نکمی عمر کے. جب قوت عقلیہ قوت جسمانیہ جواب دے دے. یہ جو آپ کو دعا دیتے ہیں اللہ تجھے لمبی زندگی دے، یہ آپ کے دشمن ہیں. لمبی زندگی مصیبت ہے. نبی کریم علیہ السلام پناہ مانگتے تھے. حدیث لکھی ہے ان انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو اعوذ بک من البخل والکسل وارذل الامور وعذاب القبر وفتنۃ الدجال وفتنۃ المحیا تو ارذل العمر سے آپ نے پناہ مانگی ہے. اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ برکت والی زندگی دے، اللہ برکت والی، صحت والی، ایمان والی، نیکی والی زندگی دے. اور اللہ اس وقت سے بچائے کہ جب آدمی دوسروں پر بھی بوجھ ہو اور اپنے وجود پر بھی بوجھ ہو. جب آدمی ارذل العمر میں پہنچتا ہے تو دوسروں پہ بھی بوجھ ہے اور اپنے اوپر بھی بوجھ ہے. اس لیے جو اچھے بزرگ تھے سمجھدار، وہ دعائیں کرتے تھے یا اللہ چلتا پھرتا لے جا، چلتا پھرتا لے جا، چارپائی والی موت نہ دینا ایڑیا رگڑ رگڑ کر. اس لیے اور آپ یہ دعا مانگا کریں اللہ مجھے آپ کو خالص شہادت کی موت دے. ہاں اللہ میدان میں موت دے، اللہ چارپائی پہ موت نہ دے. من یرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا. یہ ہے ارذل العمر، ایسی حالت پہ پہنچ گیا. اور جس طرح بچے کو 10 بار بتانا پڑتا ہے بابا جی بھی اب ختم، بیٹری ختم، ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ جاننے والا قدرت والا ہے. اور اللہ نے فضیلت دی بعض کو، بعض تمہاروں کو بعض میں رزق میں. فما پس نہیں وہ فضلو جو رزق جو فضیلت دیے گئے، دینے والے رزق اپنے غلاموں کو کہ اس میں برابر ہو جائیں. کہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو. اللہ فرماتے ہیں تمہارے بھی غلام ہیں. تم جو مثالیں دیتے ہو کہ اللہ نے ان کو طاقتیں دے دی ہیں اور مشکل کشا حاجت روائیں، فرمایا تمہارے بھی تو غلام ہیں، تم اپنی عزت میں ان کو شریک نہیں کرتے. کوئی ملک اپنی عزت میں غلام کو شریک کرے گا؟ جو مقام ملک کا ہے وہ نوکر کو مل جائے، ملک والی زنانی کے ساتھ وہ بھی بیٹھ جائے، اس کے مال میں بھی اس کے برابر ہو جائے، تو اگر اپنی عزت میں شریک نہیں برداشت کرتے تو اللہ کی عزت میں دوسروں کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ کتنے یجحدون، یہ اللہ کی نعمت فضل کا انکار کرتے ہو. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے بقائے نوئی کے لیے تاکہ تیرا نو باقی رہے پیدا کی تمہارے جن سے تمہاری بیویاں. مثال کی ہے زبردست. اب ٹائم بھی بچانا ہے، حاشیے بہت زبردست ہے. کدھر ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں لم یکونوا یشرکون عبیدہم، وہ جو مشرک ہیں وہ اپنے غلاموں کو شریک نہیں کرتے تھے اپنے مالوں اور اپنی بیویوں میں. اپنے مالوں اور اپنی پوچھ مشرکوں سے، او مشرکوں بتاؤ اپنی بیوی میں کسی کو شریک کرو گے؟ کہو جی اپنا ہے نا، اپنا بھائی بیٹا باپ کسی کو بھی شریک نہیں کرو گے. فَكَيْفَ يُشْرِكُونَ عَبِيدِي مَعِيَ فِي سُلْطَانِي، جب اپنی بیویوں اور اپنے مالوں میں
اپنے قریبیوں کو شریک نہیں کرتے تو میری بادشاہی میں دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ یہ ابن جریر ہے. میں نے کہا شیخ القرآن کہا کرتے تھے، لیکن حوالہ یہ آیا ہے. شیخ یہ کہا کرتے تھے کہ اپنی بیوی میں دوسروں کو شریک نہیں کرتا، اللہ کی صفات میں کرتا ہے. شرم نہیں آتی؟ یہ ابن جریر اور کہنے والا ابن عباس ہے. فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الْبَشَرِ فَكَيْفَ تَنْسِبُونَ أَنْتُمْ أَيُّهَا الْكَفَرَةُ إِلَى اللَّهِ. جب بشر میں اتنی غیرت ہے تو کافرو تم اللہ کی طرف کن چیزوں کی نسبت کر رہے ہو؟ کہ اللہ مسامحت کرے گا تو اس کی الوہیت میں شریک ٹھہرایا جائے. وَهُمْ خَلْقُهُ، اور وہ اللہ کی مخلوق ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہیں. وہ کون سے؟ جیسے فرشتے اور انبیاء. فرشتے اور یا بت؟ فرشتے اور انبیاء، اور یہ اللہ کے بندے اور مخلوق ہیں. یہ تعبیل ہے طبری کی. ایک آیت کیا ابن عباس سے، اور یہ مشیرت الی عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی طرف بھی اشارہ ہے، اور یہ نفی عطائی کی ہو گئی. حضرت قتادہ کہتے ہیں مثال ہے فَهَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، ہے کوئی مشرک ہو تم میں سے جو شریک کرے اپنے مملوک کو اپنی بیوی میں. بَزَوْجَتِهِ، یہ حاشیے میں اس لیے پڑھنے لگ گیا، دو چار بڑے سنجیدہ بزرگ میری طرف یوں دیکھ رہے ہیں. اس نے اپنی طرف سے مارا ہے بیوی والی بات، یہ اپنی طرف سے نہیں. قتادہ ابن عباس زوجتی و فراشی و مالی افتعدلون باللہ خلقہ و عبادہ اف بنعمت اللہ یجادون بالاشراک. سمجھ گئے؟ اور یار تم اپنے غلاموں کو اپنے بسترے پہ نہیں بیٹھنے دیتے تو میرے نبیوں ولیوں کو میری توحید میں کیوں شریک کرتے ہو؟ کچھ تو غیرت کرو. یہ پوری مثال کا حاصل ہے. واللہ ہو، اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا تمہاری جنس سے بیویاں، واسطے تمہارے من ازواجکم بنینا، تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے، اور رزق دیا تمہیں طیبات سے. افا بالباطل یؤمنون، تو ایسے انعام دینے والے کو بھول رہے ہو. وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ، نعمت سے مراد توحید ہے، اللہ کی توحید کے یہ منکر ہیں. وَيَعْبُدُونَ، بطور ثمرہ بطور زجر کے، اور پوجتے اللہ کے سوا ما لا یملک لہم، جو بالفعل نہ نفع دے سکتے ہیں ان کو، رزقاً، نہیں اختیار، نہیں مالک ان کے رزق کے، آسمانوں سے اور زمین سے کسی چیز کے، اور نہ طاقت رکھتے ہیں بالقوہ، نہ اختیار رکھ سکتے ہیں. فلا تضربوا للہ الامثال، بس مت بیان کرو اللہ کی مثالیں. تجعلون لہ شرکا فإنہ واحد لا مثل لہ. تو جہاں دو معنی امثال، ایک ہے اللہ کے شریک نہ بناؤ، دوسرا اللہ کی مثالیں مخلوق کے ساتھ نہ دو. بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ضرب اللہ مثلا، مثال بیان کی اللہ نے ایک غلام کی، عبد مملوکن، عبد مملوک پر آیا مال، لا یقدرو، جو نہیں قادر، نہیں اختیار رکھتا، علی شیئن، کسی چیز پر، تصرف اموال میں، اور اس کی کہ رزق دیا ہم نے اس کو اپنی طرف سے رزق خوب پہوا، بس وہ خرچ کرتا ہے اس سے سرن و جہرا، چھپا کر اور جہرن. حل یستوون، تو کیا یہ دو شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے نہیں. تو پھر داتا اللہ اور اللہ کے محتاج بندے وہ پکار عبادت میں کیسے برابر ہو گئے؟ یہ برابر نہیں تو وہ کیسے ہو گئے؟ الحمدللہ، الحمدللہ مسئلہ واضح ہو گیا مثال سے. الحمدللہ، الالوہیت للہ،
اے الحمدللہ هو المستحق للحمد دون ما یعبدون من دونہ، تمام صفات کارسازیہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، بلکہ اکثر ان کے جانتے نہیں بأن الحمد والعبادت للہ، یہ مفعول متعلق ہے یعلمون کا، کیا چیز نہیں جانتے کہ حمد و عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، یہ نہیں جانتے۔ بضرب اللہ مثلا، بیان کی اللہ نے مثال مشرک موحد کی، دو آدمیوں کی، یعنی مشرک اور موحد کی، ایک ان میں گونگا ہے، مشرک گونگا ہے جو یولد و اخرس، جو گونگا پیدا ہوا بالکل قد، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پہ قادر نہیں، بہوا کل علی مولاہ، وہ اپنے مولا پر بوجھ ہے، اینما جہاں پر بھی جاتا ہے، لا یاتے جہاں پہ متوجہ ہوتا ہے، لا یاتے بخیرا، کوئی خیر نہیں لاتا، جدھر بھی گیا کوئی نہ کوئی گڑبڑ، کوئی نہ کوئی گڑبڑ۔ ایسا غلام حل یستوی ہوا، کیا یہ برابر ہے؟ وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، اور وہ جو اچھی باتوں کا حکم دے، مسئلہ بیان کرے، بہوا اور خود بھی ہو صراط مستقیم پر۔ تو یہ دونوں مثالیں نہیں، مشرک وہ اب کم ہے جو نرا ڈنگر جدھر بھی جائے کوئی نہ کوئی قبر پوجا کر کے آئے گا، یا کوئی نہ کوئی یا علی یا پیر کوئی بک کر کے آئے گا، اور ایک یہ ہے کہ پکا کھڑا ہے میں یامر بالعدل، خود بھی مواحد ہے، دوسروں کو بھی توحید کی دعوت دے رہا ہے، تو کیا ان دونوں کا حال برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو فرمایا پھر سنو، للہ غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب بھائی میں سمجھا چکا ہوں جو سمجھانا تھا، اللہ ہی کے لیے ہے تمام غیب آسمانوں کے اور زمین کے۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، اور نہیں معاملہ قیامت کا مگر مثل آنکھ جھپک کے، مثل آنکھ جھپک کے۔ اس کو ذرا سمجھنا ہے، آنکھ جھپکنے کا کیا معنی؟ آنکھ جھپک کے، اقرب قیامت کے معاملہ سے مراد مردوں میں جان پڑنا، قیامت کے معاملہ سے مراد مردوں میں جان پڑنا، جان پڑنا، اور اس کا جلدی ہونا ظاہر ہے کیونکہ آنکھ جھپکنا حرکت ہے، حرکت زمانی ہوتی ہے، اور جان پڑنا آنی ہے۔ آنی ظاہر ہے کہ زمانی سے اسرا یعنی زیادہ تیز ہے۔ تو سمجھ گئے کون ہے؟ بیان القرآن بات تھانوی، زبردست بات کی، اور یہ بھی بتا گیا کہ قیامت نام کس کا ہے؟ مردوں میں جان پڑنے کا۔ تو مردوں میں روح کب پڑے گی؟ اس کا معاملہ بس ایسا جھٹ پٹ ہوگا جیسے آنکھ جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلدی۔ قیامت کے معاملہ سے مراد ہے مردوں میں جان پڑنا، اور اس کا بنسبت آنکھ جھپکنے کے جلدی ہونا ظاہر ہے کیونکہ آنکھ جھپکنا حرکت ہے، حرکت زمانی ہوتی ہے، جان پڑنا آنی ہے، آنی ظاہر ہے زمانی سے اثر ہے۔ معارف القرآن، یہاں مہارے والا بابا بھی قرآن کے آگے پھنس گیا۔ مردوں میں جان کب پڑے گی؟ ہاں خیال کرنا ہے۔ المانا ان اقامت الساعۃ اماتۃ الاحیاء باحیاء الاموات، احیاء الاموات من الاولین، پہلے سور پہ زندوں کو مارنا، دوسرے سور پہ مردوں کو جلانا، اسی کا نام قیامت ہے۔ اللم النظر بسرۃ تل لمحات لمحن لمحنا، الجو مسافت میں بین السماء والارض، اور وہ اس کو علو اور لو وغیرہ، تو مطلب ہے بہت جلدی قیامت قائم ہوگی۔ کلام البصر، او بل کے اس سے بھی اقرب ہے، او بمعنی بل ہے،
اس کی علت یہ ہے کہ اللہ اوپر ہر چیز کے پوری قدرت رکھتا ہے. اللہ نے نکالا تم کو من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، نہیں جانتے تھے تم کوئی چیز بھی. لا تعلمون شیئا، جب ماں کے پیٹ سے آئے تو لا تعلمون شیئا، کہتے فلانا پیر 16 سپارے یاد تھا. لا تعلمون شیئا، جو بھی ماں کے پیٹ سے آئے وہ کچھ بھی نہیں جانتا. اور بنائے اللہ نے واسطے تمہارے سما ابصار افیدہ اسباب علم کے. جو ماں کے پیٹ سے آئے وہ غیب دان نہیں، اس کا علم تھا تل اسباب. جو ماں کے پیٹ سے آئے وہ حاضر ناظر نہیں. جو ماں کے پیٹ سے آئے وہ غیب دان نہیں. جو ماں کے پیٹ سے آئے اس کی حقیقت نوری نہیں. اس لیے مشرک کو کہو یا میلاد کا لفظ چھوڑ دے یا میلاد کی حقیقت مان. میلاد کا معنی ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے آنا. آسمان کی خلقت ہے، میلاد نہیں. خلق السماوات، میلاد کا معنی ماں کے بطن سے جنم لینا. اور جو ماں کے بطن سے آئے اس کا علم بھی ما فوق الاسباب نہیں، سما بھی ما فوق الاسباب نہیں. ان کو کہو اگر پیغمبر کی میلاد منانا ہے تو پہلے مان تو صحیح. یہ میلاد کے منکر ہیں اور میلاد مناتے ہیں. تو میلاد ماننا ہے تو علم غیب کا انکار، حاضر ناظر کا انکار، حقیقت نوری کا انکار. لا تعلمون شیئا، بنائے واسطے تمہارے سما ابصار دل، لعلکم تشکرون.